ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ آج پہلا روزہ ہے، تو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی جمعے کے دن عصر بعد ہونے والی تفسیر اتوار کے دن عصر کے بعد ہوگی، اور آپ لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ تقریباً 4 سالوں سے یہاں تفسیر چل رہی ہے، جس میں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخری منزل الحمدللہ اس کی تفسیر ہو چکی ہے، 4.5 پاروں سے زیادہ حصے کی تفسیر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ اب یہ الف لام میم سے شروع کیا گیا ہے، نئے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے شروع میں اترنے والے سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، اور اس سورے میں بلکہ یہاں سے لے کر پورے قرآن کریم میں اللہ ایک دعا کا جواب دیے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ تم ہدایت والا سیدھا راستہ اگر مانگتے ہو تو ہدایت والا راستہ یہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کمپلیٹ کتاب ہے، کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ صراط مستقیم سیدھا راستہ چاہتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سیدھا راستہ چاہتے ہو تو متقیوں کے راستے پر چلو، سیدھا راستہ تم کو مل جائے گا۔ متقی کس کو بولتے ہیں؟ اس کی 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ یہ 5 خوبیاں یہ پورے ایمان کا گویا خلاصہ ہے، پورے ایمان کا، اعمال کا، عقائد کا گویا کہ یہ خلاصہ ہے۔ 5 کام کرنے والے وہ متقی ہیں۔ سب سے پہلے بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانے والے، نماز کو قائم رکھنے والے، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے والے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی اس پر، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان پر جو کتابیں اتاری گئی ان سب پر ایمان لانے والے، اور آخرت پر ایمان لانے والے۔ یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ متقیوں کی خوبیاں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، متقی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کوئی آدمی ایک بات بول رہا ہے تو بولنے والے آدمی کے بھروسے پر یقین سے اس کی بات کو سچا ماننا، اسے ایمان بولتے ہیں۔ کوئی آدمی ایک بات بول رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ کے سامنے کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے، آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، صرف اس کے بھروسے پر۔ مثلا کوئی آدمی سفید کو سفید کہہ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں
اور دیکھ کر بول رہے ہاں یہ تمہیں بول رہے سو بات صحیح ہے، بلکہ یہ ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سفید کو سفید بولنے والا جب بول رہا ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بھروسے پر ماننا نہیں ہوا نا، اس کے بھروسے پر ماننا نہیں ہوا. تو کسی آدمی کی بات کو اس کے بھروسے پر یقین سے مان لینا، تو گویا خلاصہ کیا ہوا؟ دل سے ماننا یہ ایمان ہے. دل سے کسی چیز کو ماننا ایمان ہے. غیب کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہماری عقل سے جو اوپر ہیں، ان چیزوں کو غیب بولتے ہیں. میں نے بار بار اس سے پہلے کہا ہے کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے 3 راستے ہیں. پہلا بالکل ابتدائی راستہ وہ کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ سے آدمی چھو کر نرم ہے سخت ہے معلوم کر لیتا ہے، چھونے کی طاقت. دوسرا دیکھنے کی طاقت. تیسرا سننے کی طاقت. چوتھا سونگھنے کی طاقت. اور 5واں چکنے کی طاقت. چک کر، سونگ کر، دیکھ کر، سن کر، پکڑ کر، یہ 5 قوتیں ہیں. اردو میں اس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. تو یہ 5 قوتیں، ان کے ذریعے سے نالج آدمی کو ملتا ہے. یہ دیوار سفید ہے یا کالی ہے یہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے. ہاتھ سے ٹھوک کر بجا کر کیا کرتے ہیں؟ یہ مضبوط ہے یا فوخل ہے، یہ معلوم کرتے ہیں. تو یہ معلومات حاصل کرنے کا ابتدائی ذریعہ یہ 5 چیزیں ہیں. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے عقل کا. بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان سے معلوم نہیں ہوتی، عقل سے معلوم ہوتی ہیں. میں نے بار بار ایک مثال دی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مثال بتائی ہے کہ جیسے کوئی آدمی آنکھ سے دیکھ کر دیوار کا کلر تو بتا سکتا ہے اور ہاتھ سے چھو کر دیوار نرم ہے، ملائم ہے یا سخت ہے، فوکل ہے یا مضبوط ہے یہ بتا سکتا ہے، لیکن ان کے ذریعے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دیوار اپنے آپ کھڑی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے. یہ کام ہاتھ اور آنکھ سے معلوم کرنے کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں. جانور بھی سونگتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، چکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ان کو پھر غیر ذویل العقل کیوں بولتے ہیں؟ عقل والا جانور بولتے کیا ان کو؟ جانوروں کو نہیں بولتے. کیوں؟ حواس سے خمسہ 5 قوتیں ابتدائی جو ہے وہ تو ان کے پاس ہے، لیکن اس سے آگے کا جو مرحلہ ہے وہ کس کے پاس ہے؟ عقل. وہ انسان کے پاس ہے. انسان وہ چیزیں بھی معلوم کر لیتا ہے جو جانور کو نہیں معلوم ہوتی. جانور کو دانا بکھیر کر نیچے جال بچھایا گیا اور اس کو اوپر سے دانا بکھیر دیا گیا تو وہ بیچارہ دانے کی چکر میں اندر آ جاتا ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہوتا، اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ میں اندر آؤں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ پھنس جاؤں گا، اس پنجرے کے اندر پھنس جاؤں گا، اس جال میں پھنس جاؤں گا. وہی اگر کوئی آدمی کو آپ سفر میں جا رہے ہیں اور اسے چاکلیٹ لا کے دیے، کوئی کھانے کی چیز دیے تو ہم 10 بار سوچتا انہیں نوا آدمی ہے نا، انہیں غیر مسلم ہے نا، انہیں ذرا عجیب دکھتا ہے نا، انہیں دیا سو کئی کو کھانا. سوچتا نہیں سوچتا؟ وہی جانور سوچتا کیا؟ نہیں سوچتا. تو ایک ابتدائی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ یہ 5 قوتیں ہیں. اس کے بعد ذریعہ کون ہے؟ عقل. تو عقل سے آدمی یہ پتا کرتا ہے کہ یہ دیوار جو اتنی سیدھی اور مضبوط ہے یہ اپنے آپ نہیں کھڑی ہوئی، اسے کسی نے بنایا ہے، کھڑا کیا ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے علم حاصل کرنے کا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی یہ اگر معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس دیوار کو میں کیسے استعمال کروں تو اللہ مجھ سے راضی ہوں گے اور کیسے میں اس کو استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، یہ اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، قرآن سے یہ بات پتہ چلے گی. مثلا مسجدوں میں پلر ہوتے ہیں، چراغ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ پلر کے بالکل سیدھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھ سکتے. پلر اگر ہے تو بالکل پلر کے سیدھے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اکیلے میں جماعت بن کر پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے پلر کسی نہ کسی کے سامنے آ جاتے، وہ مقصود بنا کر نہیں. نفل نماز پڑھنے کے لیے آئے برابر پلر کو بنا کر جو ہے، یا نہیں بول تو چراغ کو بالکل سامنے رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
کوئی آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ آگ کی پوجا کر رہا ہے. چراغ کے سامنے بالکل سجدہ کرنے سے یا بالکل پلر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ اس پلر کی کیا کر رہا, عبادت کر رہا ہے. تو اس لیے اس کی عبادت کا شبہ نہ ہو اس کے لیے کیا فرمایا گیا, ذرا ادھر یا ادھر ہٹ کر کیا کرو, سجدہ کرو, نماز پڑھو. تو اب یہ بات عقل سے بتائی جا سکتی ہے؟ آنکھ ناک سے سون کر, چھو کر, پکڑ کر معلوم کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اب اس پلر کا میں کیسے استعمال کرنا چاہیے تب اللہ راضی ہوں گے, اور کیسے استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے؟ یہ بات کس سے معلوم ہوتی ہے؟ عقل سے بھی معلوم نہیں ہوتی. وضو ہے, وضو کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں بجائے 3 مرتبہ کے 4 مرتبہ اگر ہاتھ پاؤں دھو لوں تو کیا جائز ہے؟ وضو میں کیا کرتے ہیں, مسا ایک مرتبہ کرتے, 3 مرتبہ مسا نہیں کرتے, باقی سب چیزیں کیا کرتے ہیں 3 مرتبہ کرتے. تو ایک صحابی نے پوچھا اگر کوئی آدمی 4 مرتبہ ہاتھ دھو لے, 4 مرتبہ چہرہ دھو لے تو کیا جائز ہے یا اسراف کے اندر داخل ہے کیا بول کے پوچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی چاہے سمندر میں بھی وضو کر رہا ہو تب بھی 4 مرتبہ نہیں دھو سکتا. سمندر میں وضو کر رہا تو کوئی پانی کی کمی کی کوئی شکایت ہے ہی نہیں. تو اب وضو میں پانی استعمال کرنا ایک مسئلہ ہے. تو اس مسئلے کو میں کیسے دین کے مطابق لا سکتا ہوں, کیسے استعمال کروں گا تو اللہ راضی ہوں گے, کیسے استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے؟ یہ بات کیا عقل سے معلوم ہو سکتی ہے؟ نہیں. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ بجائے 3 مرتبہ کے 4 مرتبہ دھوئیں تو اور زیادہ صفائی حاصل ہوتی ہے, تو 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھو لو, ایسا ہم سمجھتے ہیں. ہماری عقل تو یہ کہتی ہے نہیں. تو عقل سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آدمی کو ہوا نکل جاتی ہے تو ہوا نکلی کہاں سے اور وضو بنانا کہاں, وضو میں دھو رہا کہاں؟ کیا عقل میں آنے والی بات ہے؟ آدمی موزہ پہنتا ہے تو موزے میں مسا اوپر کرتا نیچے کرتا, تلوے پہ اوپر کرتا ہے, ایڑی کی طرف کیا کرتا ہے اوپر والے حصے میں مسا کرتا ہے, حالانکہ دھول مٹی وغیرہ لگتی کہاں نیچے, مگر حکم کہاں دیا گیا مسا کرنے کا اوپر. تو اب اوپر کیوں حکم دیا گیا؟ کیا یہ عقل میں آ سکتی ہے بات؟ نہیں آ سکتی. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کی عقل سے بھی آگے ہیں. تو میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو غیب. غیب کس کو بولتے ہیں؟ جو محسوسات آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, ناک سے سونگھ کر, زبان سے چکھ کر, ہاتھ سے پکڑ کر یا عقل سے, ان 6 واسطوں سے ہٹ کر جو چیز ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ غیب. تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر, قرآن کے کہنے پر آدمی مانتا ہے. قرآن نے کہا جنت ہے, ہم نے دیکھا نہیں مگر ہم مانتے ہیں. قرآن نے کہا فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم نے مان لیا, حالانکہ ہمارے ساتھ فرشتہ کبھی نظر نہیں آیا. ایک آدمی ہمارے استاد محترم کو پوچھا کہ شب قدر میں فرشتے اترتے نا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا, فرشتے اترتے کچاکچ دنیا میں بھر جاتے, یہ سب بول کے ہے نا قرآن میں سے, حدیث میں کیا قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. تو وہ فرشتے نظر کے گن آتے بول کے. تو حضرت بولے انہوں نظر آیا تو رہتا کیا ہے بول کے, اکیلا گھر میں تہجد کی نماز پڑھ لے رہا اور تہجد کی نماز کے وقت میں فرشتہ نظر آ گیا تو اس کو واپس آگے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ساتھ پیچ کیا کر سکتا, لے چل جاتا. تو بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. تو ایمان بالغیب. تو اب ان 2 چیزوں کو ملائیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ باتیں جو نبی نے بتائی, ہم نے نہیں دیکھا, ہم نے نہیں سنا, ہم نے نہیں چھوا, لیکن نبی نے وہ باتیں بتائی ہیں, تو یہ کیا غیب. وہ باتیں جو نبی نے بتائی ہیں یا تو حدیث کے اندر یا قرآن کی آیت بتا کر. تو جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں, یہ یہاں تک کس کی تعریف ہوئی؟ غیب کی. کیونکہ نبی کی بتائی ساری باتیں تقریباً کیسی ہیں؟ غیب سے ہی تعلق رکھتی ہیں. تو جو باتیں نبی نے بتائی ان کو نبی کے بھروسے پر دل سے ماننا, ان کو نبی علیہ السلام کے بھروسے پر کیا کرنا؟ دل سے ماننا. یہ کیا ہے؟ ایمان.
تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے اسلام۔ اسلام الگ ہے، اگرچہ کبھی ایمان اور اسلام تو ایک جگہ استعمال ہو جاتے ہیں، ورنہ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ شروع کا جو درجہ ہے وہ اسلام ہے، اور اس کا جو ہائی درجہ ہے وہ ایمان ہے۔ ابتدائی جو درجہ ہے وہ اسلام ہے، اور انتہائی جو درجہ ہے وہ ایمان ہے۔ ایک فرق یہ بتایا گیا، یا دوسرا فرق یہ بتایا گیا، دل سے ماننا یہ ایمان ہے، اور عمل سے جو ہے ظاہر کرنا اپنے آپ کو وہ اسلام ہے۔ کوئی آدمی اللہ کو دل سے مانتا ہے، نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتا ہے، لیکن مسجد میں آ کر نماز پڑھا تبھی تو پتہ چلے گا نا ہم کو یہ مسلمان ہے۔ اپنے چہرے پر داڑھی رکھے، سر پہ ٹوپی رکھے، مسلمانوں کا جسے شعار استعمال کرے، اختیار کرے، تب جا کے پتہ چلے گا۔ ورنہ صرف دل میں کوئی آدمی جو ہے اللہ کو مانتا ہے تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی مومن ہے؟ تو دل میں ماننا یہ ایمان ہے، اور عمل کرنا یہ اسلام ہے۔ لیکن ان دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ دل سے ماننا ایمان اس وقت ہے جبکہ دل سے مان کر وہ ماننا عمل پر ٹھہرا کرے۔ دل سے مان رہا آدمی، تو یہ دل سے ماننا ایمان کب کہلائے گا؟ جبکہ وہ دل سے ماننے کی وجہ سے عمل پر بھی کھڑا ہو۔ اگر دل سے مان رہا، اللہ کو مان رہا ہے، نبی علیہ السلام کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا، عمل نہیں کر رہا، تو اسی کو قرآن کریم میں یہودیت اور عیسائیت کہا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور واستیقنتہم انفسہم، اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کے دلوں نے یقین کر لیا نبی کی باتوں پر، ان کے دلوں میں نبی کی باتوں پر یقین ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن عمل سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ تو صرف آدمی اگر دل سے یقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن عمل سے اس کو ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بھی ایمان نہیں ہے، وہ بھی کافر ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف عمل سے ظاہر کرے، دل سے نہ مانے، تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ صرف عمل کر رہا دکھلاوے کے واسطے۔ الیکشن کے ٹائم پہ کیا کرتے؟ بڑی ٹوپی پہن کے مسجد میں آ جاتے، ٹوپی انہوں نہیں پہنتے، ہم نہ پہناتے 5 سالوں کے واسطے۔ تو بہرحال ہمیں خوش ہو جائے کو پورا کیمرہ، پوری مسجد، امام صاحب سب ادھر ہی متوجہ رہتے، گویا خدا ادھر نہیں پیچھے آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس درجہ جو ہے دکھلاوے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے، آ گئے تو اب کیا انہیں ویسا نماز پڑھ لینے سے مومن بن گیا؟ عمل کر رہا نا، سجدہ بھی کر رہا، رکوع بھی کر رہا، قیام بھی کر رہا، سب بھی کر رہا، کیا انہیں مسلمان ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ عمل اس وقت جو ہے معتبر ہے جب یہ عمل دل کے یقین تک پہنچے، اور دل کا یقین اس وقت معتبر ہے جب وہ عمل تک کھینچ کر لائے۔ تو گویا ایمان بولے تو حیدرآباد، اور اسلام بولے تو کرنول، تو حیدرآباد سے کرنول تک پورا سفر کرنا، اور کرنول سے پورا حیدرآباد تک سفر کرنا، تو یہ 2 مسافتیں، ایک ادھر کی ابتدا ہے، ایک ادھر کی ابتدا ہے۔ تو دل سے یقین شروع ہو اور وہ کہاں تک لے کر آئے؟ عمل تک لے کر آئے، تو وہ ایمان معتبر ہے۔ ورنہ دل میں صرف یقین ہے، عمل پر نہیں کھڑا کر رہا، تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور وہ عمل معتبر ہے جو عمل ہونے کے ساتھ دل میں بھی یقین رکھتا ہو، صرف عمل کر رہا ہے دل میں یقین نہیں ہے تو بھی وہ معتبر نہیں ہے۔ تو ایمان اور اسلام بظاہر تعریف کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ قرآن کریم میں دونوں کو ایک جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب دین کا لفظ ان دونوں سے عام ہے۔ دین، ایمان اور اسلام کے مجموعے کو کیا بولتے ہیں؟ دین بولتے ہیں۔ بہرحال دین ہے، شریعت جو ہے احکام کو بولتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو باتیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں ان کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں نبی کی بات کو، مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان پر ایمان لا رہے ہیں۔ آج کل ایک
अच्छी नात अनस यूनुस की चल रही है कि नबी जी इस तरह से एक नात है, हाय ये बात सच है, हकीकत यही है, इस तरह की एक नात है जिसमें वो शायर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का पूरा मंजर खींच रहा कि मैं आपके साथ गारे हिरा में तो नहीं था, हिजरत के सफर में तो नहीं था, आपके साथ फलां जगह पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको मानता हूं। तो यही है क्या? ईमान बिल गैब। समझ रहे? तो एक चीज ये हुई। दूसरी सिफत मुत्तकियों की क्या है? वह युकीमून अस्सलाह, और वो नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करते हैं। नमाज को कायम करने का मतलब क्या? एक तो नमाज की पाबंदी करना, 8 के खाट के 360 के, ये इकामत सलात नहीं है। बाज नमाजी कैसे रहते? 8 के खाट के 360 के, यानी 8 के बोले तो जुमा की नमाज, खाट के बोले तो जनाजे की नमाज, 360 के बोले तो ईद की नमाज। तो 8 के खाट के 360 के अगर पढ़ ले रहे तो वो इकामत सलात पर अमल करने वाला, नमाज कायम करने वाला नहीं है। नमाज पढ़ने वाला है लेकिन नमाज कायम करने वाला नहीं है। एक बच्चा स्कूल में 200 दिन स्कूल चलती, मसलन 200 दिन में 20 दिन आया, 200 दिन में 20 दिन आया, तो अब एग्जाम्स के दिन या इनाम के दिन जाके स्टेज के पास ठहर गया, मेरे को भी इनाम दो बोल को, मैं भी स्कूल को आया ना बोल को, तो क्या बोलते हैं? ये आना भी कोई आना है? इस आने का कोई एतबारिश नहीं है नहीं? तो वैसा स्कूल को आया मगर उसके आने का कोई एतबार नहीं है। ऐसे ही कभी कभार मौका मिल गया तो नमाज पढ़ लेना, यह इकामत सलात नहीं है, और ऐसा आदमी मुत्तकी नहीं है। ऐसा आदमी मुत्तकी नहीं है। नमाज के लिए वक्त निकालना चाहिए, वक्त निकल जाए तो नमाज नहीं पढ़ना, नमाज के लिए वक्त निकालना चाहिए। तो अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, तो नमाज में, नमाज की इकामत का मतलब पहला क्या है कि वो क्या करे? आदमी नमाज की पाबंदी करे। दूसरी चीज, जो नमाज पढ़ रहा है नमाज में फराइज सारी चीजों को जाने, वाजिबात, मुस्तहब्बात, क्या क्या चीजें हैं जिनको करना चाहिए, नमाज में करना जरूरी है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग नमाज में मोटे मोटे मसाइल के अंदर गलती करते। नमाज में 4 चीजें फर्ज है: क़ियाम, खड़ा होना, क़िरात, आयतें पढ़ना, रुकू और सजदा। ये तो फर्ज नमाज के अंदर, बाकिया तफसील है बहरहाल। तो ये 4 चीजें फर्ज हैं। इसमें एक चीज क्या है? क़िरात। क़िरात के अंदर क्या होता है? बहुत सारे लोग आप देखेंगे, आप गौर कीजिए, नमाज में आकर अकेले सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी जबान से कोई हर्फ निकलना तो क्या, उनके होंठ भी हरकत नहीं करते रहते, खाली ऐसा हाथ बंदे को बैठ गए, ठहर गए। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इख्तिदा में नमाज क़िरात नहीं करते, लेकिन अकेले नमाज पढ़ते वक्त में क्या करना है? क़िरात करना है। तो क़िरात करना कब मोतबर होगा? जबकि उसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज उसके कान तक पहुंचे, तभी क़िरात मोतबर होगी। अगर मेरी जबान से अल्फाज निकल रहे हैं लेकिन मेरे ही कान तक नहीं पहुंच रहे, या फिर मैं होंठों को भी हरकत नहीं दे रहा हूं, सिर्फ दिल में इमेजिन कर ले रहे, तसव्वुर कर ले रहे, तो इससे क्या नहीं होती? क़िरात नहीं होती। अब आप चाहे कितनी भी घंटे घंटे नमाज पढ़ो, आपकी नमाज ही नहीं हुई। तो फर्ज है। औरतें घर के अंदर काम काज करके थक जाती हैं, तो जरा बराबर बर्तन धोए, खड़े होकर कपड़े धोए या झाड़े पोछे, जरा काम करे, हाथ पांव खींच रही, तो फर्स्ट मुसल्ला बिछा के फट टोल को बैठ जाते, हो गया। ओको उसी तो फर्ज नमाज रंदे, क्या तो भी रंदे। औरतों में ये बहुत बड़ी शिकायत है, बैठकर नमाज पढ़ने की शिकायत औरतों में ज्यादा। उनको मालूम इतने क़ियाम फर्ज है, उन्हें जो नमाज पढ़े वो नमाज हुई नहीं, क्योंकि जिस आदमी को खड़े होने की ताकत है वो ताकत के बावजूद फर्ज नमाज बैठकर पढ़ता है तो नमाज अदा नहीं हुई। सुन्नत और नवाफिल के अंदर गुंजाइश है, लेकिन बेहतर है कि खड़े होकर पढ़े, लेकिन फिर भी सुन्नत और नवाफिल पढ़ सकते हैं, लेकिन फर्ज और वाजिब नमाज बैठकर पढ़ा तो अदा नहीं होती। मगर बहुत सारी हमारी माएं बहनें करती हैं ऐसा। रुकू सजदा है, इमाम साहब रुकू में झुके हुए थे, इमाम साहब रुकू से उठने के बाद हमें जाके रुकू में मिले, रुकू हमारा मिला नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हमारा रुकू मिल गया। कितनी चीज ऐसी जो फराइज के अंदर है लेकिन हमको उसका इल्म नहीं है।
تو فرائض واجبات مستحبات ان سب چیزوں کا خیال کرنا یہ متقی ہونے کی شرط ہے. تب آپ بتائیے جن کے نماز کے 4 سورے ہی صحیح نہ ہو, جن کو نماز کا بنیادی طریقہ ہی معلوم نہ ہو, تو وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مومن کہیں گے, کس منہ سے اپنے آپ کو متقی کہیں گے؟ کیونکہ متقی تو وہ ہے جو اقامت صلاۃ کرے, نماز کو قائم کرے. نماز کو قائم کرنا کہاں پایا جا رہا؟ اس کی نماز تو ہوئی نہیں. اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باقاعدہ پریکٹس کی ہے. ہم حج کے تربیتی کیمپ رکھتے, حالانکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے 100-200 لوگ آ کے مسجد میں بیٹھے تو اس میں سے 2 یا 3 جنے حج کرنے والے رہتے بڑی مشکل سے, اور اللہ نے آگے توفیق دی تو کیا ہے کہ 10-15 جنے کیا کہ آئندہ حج کرنے والے رہتے, لیکن 90% طبقہ وہ رہتا جو حج نہیں کرتا. لیکن حج کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا, اس کے لیے تربیتی کیمپ لگائے جاتے. لیکن نماز کا کبھی تربیتی کیمپ دیکھے نہیں. نماز کی عملی مشق کبھی کسی مفتی سے سیکھے نہیں سیکھے. رکوع کیسا کرنا, سجدہ کرنا, صرف سنا ان سے سنے ان سے سنے نہیں. آپ کبھی کسی معتبر عالم دین سے اپنی نماز کو درست کرائیے, ورنہ اقامت صلاۃ پر عمل نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اقامت صلاۃ پر عمل نہیں ہوگا. تو وہ یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرنے والے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اقامت صلاۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ 100% لوگ نمازی بن جائیں. یہ ہے اقامت صلاۃ. یہ اقامت صلاۃ کا معیار ہے. کیا میں نماز پڑھ لے رہا ہوں, پورے خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن گھر کے اندر کیا حال ہے؟ بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ بھی اس کا متقی ہونے کا کامل درجہ نہیں ہے. کیوں؟ تم اگر اکیلے نماز پڑھ لیے تو دعوت کا آدھا کام ہوا نا. دعوت کا آدھا کام یہ ہے کہ میں عمل کروں, آدھا کام کیا ہے؟ دوسروں کو دعوت دو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لانا, نیک کام کرنا میرے سے تعلق رکھتا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس کا تعلق کس سے ہے؟ دوسروں سے. دوسروں کو صبر کی نصیحت کرنا, دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرنا, تو یہ بھی کامل متقی ہونے کا درجہ نہیں ہے. تو خود بھی عمل کرے, دوسروں کو بھی عمل پر کھڑا کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, یہ ایک انشاءاللہ حصہ بتا کر بات مکمل کی جائے گی. اور اللہ فرماتے ہیں اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا, اس میں سے کچھ جو ہم نے ان کو دیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی, اللہ سے ڈرنے والا کون؟ صرف نمازیں پڑھنے والا نہیں. بعض لوگوں کے اندر عادت رہتی, بڑے بڑے مالداروں کو میں دیکھا ہوں, چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, کیا یہ حالت رہتی. کئی ساتوں بھی تقاضا رندے, مدرسے والا کو تقاضا پیش کریں دے, مسجد والا تقاضا پیش کریں دے, دعا کر تم بولتے, لیکن کیا نہیں کرتے؟ ایک دمڑی نہیں نکالتے. تو متقی ہونے کے لیے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے, ویسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ضروری ہے. ہر آدمی کو اپنی اپنی طاقت کے مطابق. بڑا مالدار ہے تو اس کا دائرہ زیادہ ہوگا, کم مالدار ہے تو اس کا دائرہ کم ہوگا. بہرحال جس پر جتنا اللہ تعالیٰ نے مال دیا وہ اپنے مالی حیثیت کے مطابق کیا کرے؟ خرچ کرے. اور اللہ تعالیٰ دیکھو خرچ کرنے کا جو حکم دے رہے ہیں اس کی ذہن سازی کیسے کر رہے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دیتے ہوئے خرچ کرنے کے حکم کی وجہ بتا رہے. میں تم کو خرچ کرو بول کے اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں, میں نے تم کو دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَا, ہم نے دیا, ہم ان کو. تو تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے, وہ میرا تھا, تمہارے پاس میں دیا ہوں. جیسے سٹور والا کیا کرتا ہے, گورنمنٹ کیا کرتی, گھر گھر ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی, چاول راشن وغیرہ تقسیم نہیں کرتی, سٹور کو آتا. سٹور والا وہاں سے کیا کرتا, ہر آدمی کا کاٹ دے کے 20 کلو 25 کلو 30 کلو ڈالتا. تو اب سٹور والا اگر یہ بولے کہ پورے محلے والوں کو میں کیا کرتا ہوں, مہینہ مہینہ راشن دیتا ہوں, بولے تو تمہارے بابا کے گھر کا لاگو دے رہی نہیں نا, تمہیں دیتے سو اس کی تنخواہ لے رہے ہیں, اوپر سے چوری کر وہ چاولا بھی مال لے رہے ہیں, وہ الگ ہے. تو تمہیں کتنی ایمانداری سے کام کرے تو بھی تمہاری مرغی کا کرایہ بھی گورنمنٹ دیتی, تمہاری کرنٹ کی بل بھی گورنمنٹ دیتی, تمہاری تنخواہ بھی
گورنمنٹ دیتی ہے, سب کچھ گورنمنٹ دے رہی, تو تم نہ دینے کیا؟ تو جیسے اسٹور والا اگر دے کر کیا کرتا ہے, احسان جتلاتا, تو احسان صحیح ہے نہیں. ویسے ہی اگر مالدار کسی کو پیسہ دیتا ہے, غریب کو, مدرسے کو, مسجد کو پیسہ دیتا ہے, اور دے کر کیا کر رہا, احسان جتلا رہا, میں دیا بول کے, تو یہ احسان جتلانا بھی صحیح نہیں ہے. آگے تیسرے پارے میں ایک بات آ رہی, اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی غریب تم سے مانگنے کے لیے آئے تو دے کر اس پر احسان جتلانے سے بہتر ہے کہ نہ دو. قول معروف و مغفرۃ, اچھی بات کہنا, نہیں ہے بھائی چلر نہیں ہے بھائی, ایسا بول دینا. و مغفرۃ, معافی مانگ لینا, معاف کر لو بھائی پیسے نہیں ہے, ایسا بولنا. خیر, یہ بہتر ہے, من صدقۃ یتبعها اذى, اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو. صدقہ دیا 20 روپے, دیکھو اتنے ہٹے کٹے ہی نا جی, کما سکتے نہیں جاگو بولتا, دے کو بولتا ہے, تو اس سے بہتر تھا نہیں دینا. مدرسے کو پیسے دیا لاکھ روپے, دیکھو کیا میں دیا بول کو تمہارا مدرسہ چل رہا, سو نہیں تو کہاں آتے تھے تمہیں بول کو. اس سے بہتر تھا کہ تو پیسہ ہی نہیں دیتا. کسی غریب بچی کی شادی کے لیے پیسہ دیا اور دے کر وہ بچی آج شادی کر لے گا ایسا میری وجہ سے, میں نہیں دیتا تو کہاں جاؤ مرتی تھی, جو تمہارے کو اللہ دیا ہوگا تمہیں دے رہے, اللہ تم نے نہیں دیا تو تمہیں بھی کسی مسجد کی سیڑھیاں پہ رہتے تھے ہے نہیں, تو وہ نہیں دیکھتے, میں دے رہا ہوں کو دیکھتے, مجھے کون دیا وہ نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں, بیٹے تم کو جو مال دینے کا حکم دیا گیا تمہارے گھر کا نہیں دیو بول رہا ہوں میں, تمہارے کو میں دیا سو اس میں سے نکال کو دو, اور وہ بھی پورا دینا نہیں ہے, مما تھوڑا سا جو تمہاری ضرورتوں سے بچ جائے وہ تم کو کیا کرنا ہے, دینا ہے. اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی, صدقات نافلہ, صدقات واجبہ, اپنے بیوی بچوں کا, اپنے بہن یا گھر والے رشتہ دار غریب ہیں تو ان کا خرچہ پانی, اور اسی طرح سے صدقہ فطر وغیرہ جو مالی چیزیں ہیں, سب چیزیں اس میں آ گئیں. تو یہاں نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا, تو صرف یہی دو نہیں ہے, نماز بدن سے کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل ہے, اور مال سے کی جانے والی عبادتوں میں سب سے افضل کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو ان دو چیزوں کو بنیاد کو پکڑا گیا, ورنہ نماز کے تحت بدن والی ساری عبادتیں داخل ہے, اور انفاق خرچ کرنے کے تحت کیا داخل ہے, مال کے ذریعے سے کی جانے والی عبادتیں, چاہے حج ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, یا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے, جو ہم نے دیا اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی خرچ کرنے کا مہینہ ہے. عام مہینے میں ہم خرچ کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر چلتی ہوئی ہوا کی طرح خرچ کرتے تھے. ہوا جو چلتی ہے کبھی رکتی کیا, ریح مرسلہ, چلتی ہوئی ہوا کی طرح جو صرف چل ہی رہی ہے, رکنے کا نام نہیں لے رہی, اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اس قدر صدقہ دیتے تھے, اتنا خرچ کرتے تھے کہ خرچ کرنے کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا الہ الا اللہ کے اندر ہی لا بولتے تھے, اس کے علاوہ کبھی زندگی میں لا نہیں بولتے تھے. اگر ہے تو دے دیتے تھے, نہیں ہے تو وعدہ کرتے تھے آئندہ دوں گا بول کے, یا کسی سے لے کے دے دیتے تھے. تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام زندگی میں بھی کسی کو محروم نہیں کرتے تھے, لیکن رمضان کے اندر یہ خرچ کیا ہو جاتا تھا, بڑھ جاتا تھا. اسی لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, حالانکہ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے, لیکن رمضان میں ثواب زیادہ ملتا بول کے نکالتے ہیں. اس سے متعلق ایک اعلان ہے, ہمارا یہ جو مدرسہ ہے جہاں پر ہماری تفسیر چل رہی ہے, مدرسہ عربیہ دارالعلوم سعیدیہ, یہ مسجد رزاق حبیبہ لکشمی نگر کے اندر یہ مدرسہ ہے. الحمدللہ ہمارا مدرسہ پچھلے 5 سالوں سے چل رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے کم وقت میں مدرسے نے بہت ترقی کی. اس سال یہاں سے الحمدللہ 6 طلبہ حفظ مکمل کیے, اور عالمیت آخری جماعتوں تک, شاید پورے کرنول کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ عالمیت کی آخری جماعتیں بھی پڑھائی جا رہی ہیں. تو الحمدللہ بہت ہی اچھا مدرسہ ہے, بڑی تعمیرات یہاں پر ہوئی ہیں. آپ حضرات جو سن رہے ہیں آن لائن, جو آف لائن سن رہے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ آپ خود مدرسہ آ کر دیکھیے, مدرسے کی ضرورتوں کو معلوم کیجیے. مدرسے کے اندر سال بھر کے کھانے پینے کا مسئلہ ہے, اور اسی طرح سے بہت سارے تقاضے مدرسے کے ہیں. سالانہ خرچ مدرسے کا 40 لاکھ روپے طے ہوا ہے.
ہمارے تعلیمی کمیٹی کے ساتھی بھی ہیں, انتظامی کمیٹی کے ساتھی بھی موجود ہیں. 40 لاکھ روپے تقریباً ہمارا سال کا خرچ موجود ہے, جس میں تقریباً 14-15 اساتذہ کی تنخواہیں, 2-3 خادموں کی تنخواہیں, باورچی کی, نگران کی, دیگر لوگوں کی تنخواہیں ہیں. تو یہ مبارک مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے. آپ حضرات بھی ضرور خرچ کرتے ہوں گے. اگر پہلے سے کسی کو دے رہے ہیں ان کو بھی دیجئے, تھوڑا سا حصہ اپنے شہر کے مدرسے کو بھی دیجئے, اس لیے کہ جو زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں دی جائے یا جو زکوٰۃ اپنے شہر میں دی جائے اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے. آپ کہیں دور سے آنے والے مدرسوں کو دے رہے ہیں, دیجئے, منع نہیں کر رہے ہیں, لیکن سب سے زیادہ مستحق آپ کا اپنا مدرسہ ہے. تو آپ حضرات جو سن رہے ہیں وہ ان سب سے گزارش ہے کہ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیجئے یا جناب اسماعیل صاحب جو اس یوٹیوب چینل کے ذمہ دار ہیں ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے. میرا نمبر ہے 8500533832. تو اس نمبر پر یا جس نمبر پر بھی آپ جو ہے چاہیں رابطہ کر کے مدرسے کا تعاون فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے تعاون کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.